سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بولے بولے اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں اور آپ کو اور بھی خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو جیسا کہ آپ لوگ سبھی جانتے ہیں آج 15 اگست کا دن ہے، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ آج 1947 میں دیش آزاد ہوا تھا ہمارا، اور یہاں پر ماشاءاللہ درگاہ شریف ہے شیر علی بابا کی، کاٹ گودام میں موجود ہوں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جہاں ہمارا پروت وہ سب سے اونچا، ہم سایہ آسماں کا وہ سن تری ہمارا، وہ پاس با ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلے بلے اس کی یہ گلستاں ہمارا، کہ گودی میں کھیلتی ہے اس کی ہزاروں ندیاں، گلشن جن کے دم سے رش کے جنا ہمارا، اے آب روئے رودا گنگا وہ دن ہے یا تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلے بلے اس کی یہ گلستاں ہمارا، کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلے بلے اس کی یہ گلستاں ہمارا، کہ یونان مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلے بلے اس کی یہ گلستاں ہمارا، کہ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلے بلے اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ عزیز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج یوم آزادی 15 اگست کا دن ہے،
جس کو تمام ہی ہندوستان کے رہنے والے بڑی شان اور شوکت اور خوشی کے ساتھ میں مناتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم مسلمان بھی اپنے ملک کی آزادی میں حصہ لیتے ہیں، اور ملک کی آزادی میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں وفاداری وطن سے ہو، یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کو ہرگز مٹا سکتے نہیں، ہم اپنی آزادی کو ہرگز مٹا سکتے نہیں۔ سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں، اور ہم اپنی جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں۔ ڈاکٹر راحت اندوری نے کہا تھا کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو بھی جان کہتے ہیں، اور محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں، محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ اور حضرات، 4 مصرے اور سنے، مسلمان کیسے خراج عقیدت اپنی ہندوستان کی مٹی کے لیے پیش کرتا ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ۔ مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، مذہب کے نام پر ظلم و ستم ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے، وفا کی آڑ میں سیاست ہم نہیں کرتے۔ زمین کے اندر جاتے ہیں تو غسل کر کے، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے، وطن کی مٹی کو ناپاک ہم نہیں کرتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج 15 اگست ہے، جس کو یوم آزادی کہا جاتا ہے، سوتنترتا دیوس کہا جاتا ہے، انڈیپینڈنس ڈے کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ملک ہندوستان آزاد ہے، ہم آزاد ملک کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور کیوں یہ آزاد ملک نہ ہو؟ کیونکہ جب سن 1947 کی لڑائی میں عزیزان ملت اسلامیہ غالباً 200 سال تک اسی ملک ہندوستان پر جو ہے انگریزوں کا قبضہ رہا، اور انگریزوں نے چاہا کہ ہندوستان کے باشندوں کو جو ہے تمام ظلم اور تشدد کے جبر پر جو ہے ان کو مجبور کیا جائے۔ تمام پریشانیاں جب ہندوستانی باشیوں پر آنے لگی تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہی ہندوستان کے غازیان اسلام اور تمام ہندوستانی باشیوں نے جو ہے مل کر کے جو ہے مقابلہ کرنا چاہا، اور اپنے ہندوستان کی آبرو کو بچانا چاہا، اپنے ہندوستان کو بچانا چاہا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تاریخ کے اندر جیسے بہت سارے لوگوں کا نام آتا ہے، گاندھی جی کا نام بھی آتا ہے، سبھاش چندر بوس کا نام بھی آتا ہے، اسی طریقے سے عزیزان ملت اسلامیہ، ہندوستان کے ہر باشندے نے جو ہے اپنی قربانی کو پیش کیا تھا۔ یہاں تک کہ بہت سارے ہمارے علماء کرام ایسے تھے، بہت سارے غازیان اسلام اور بہت سارے ہمارے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہ کی تھی، بلکہ جنہوں نے اپنی قربانی کو پیش کرنے کے بعد میں جو ہے اپنی جان کو بھی قربان کر دیا تھا، اپنے مال کو بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے قربان کر دیا تھا۔ حضرات، اسی تاریخ میں نام آتا ہے عنایت اللہ کاکوربی، علامہ کافی علی، کفایت اللہ کافی علی مراد آبادی، علامہ فضل حق خیر آبادی، علامہ شیخ محدث دہلوی، اور بھی بہت سارے نام اسی تاریخ میں علماء کرام کے آتے ہیں۔ جب عزیزان ملت اسلامیہ، انگریزوں نے اسی ملک ہندوستان کے لیے جو ہے تمام لوگوں کو پریشان کرنا چاہا، تو ان علماء کرام نے آگے بڑھ کر کے حصہ لیا، اور حصہ لینے کے بعد میں جس طریقے سے حضرات محترم آج تمام ہندوستان باشی اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، کوئی جھنڈا فہرانے کے بعد میں اپنے ملک سے عقیدت کا اظہار کرتا ہے، اسی طریقے سے آج ہم بھی اپنے ملک سے محبت کرنے کا دعویٰ کرنے کے لیے، آج ہم بھی اپنے ملک سے محبت کرنے کے لیے عزیزان ملت اسلامیہ یہاں پر حاضر ہیں۔ اور حاضر ہم کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ جو آدمی جس ملک میں رہتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ میں جو ہے وہ وفاداری کرے، کبھی اپنے ملک کے ساتھ میں وہ غداری نہ کرے، بلکہ حضرات محترم ہندوستان کے ہر باشندے کے لیے، ہندوستان میں بسنے والے ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنے ملک ہندوستان میں رہے، اور اپنے ملک ہندوستان کے لیے اگر اس کو جان دینی پڑے تو وہ جان دے دے، لیکن اپنے ملک ہندوستان کی ہوا پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے۔ حضرات، آخری پیغام دے کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ حضرات ملک ہندوستان جو ہے
یہ ایک آزاد ملک ہے اور یہاں پر ہر دھرم کے آدمی کو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر انسان کو آزاد زندگی جینے کا یہاں پر حق ہے۔ کوئی کسی کے اوپر نہ ظلم کر سکتا ہے، نہ جبر کر سکتا ہے، نہ تشدد کر سکتا ہے۔ ہر انسان جو ہے اپنے آپ میں آزاد ہے، کیونکہ یہ ملک ہندوستان آزاد ہے۔ اور سن 1947 کو اس ملک ہندوستان کو جو ہے عزیزان ملت اسلامیہ انگریزوں کے ناپاک ہاتھوں سے جو ہے آزاد کرایا گیا تھا۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، آج ہندوستان کی آزادی کو 77 سال مکمل ہوئے اور آج الحمدللہ ہم 78واں جشن منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرات، ہماری کوشش رہے گی کہ ہم اپنے ملک ہندوستان کے لیے اپنی جان کو بھی دیں، کیونکہ حضرات محترم جب علامہ کفایت اللہ کافی مراد آبادی کی بات آئی اور انہوں نے ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جان کے نذرانے کو پیش کیا، جب آپ ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے آگے بڑھے، لوگوں نے ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے، آپ کو جو ہے پھانسی کے تختے تک لے جایا گیا، آپ کو قید میں ڈال دیا گیا۔ لیکن جب آپ کو قید میں ڈالا گیا اور جب معلوم کیا گیا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہے، آپ کو آج جو ہے آپ کو آج شہید کر دیا جائے گا، آج آپ کو پھانسی کے تختے پر چڑھا دیا جائے گا، تو علامہ کفایت اللہ کافی مراد آبادی سے پوچھا کہ آج آپ کی کوئی آخری خواہش ہے، آپ پھانسی کے فندے پر چڑھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو علامہ کفایت اللہ کافی مراد آبادی نے کہا تھا، میں اپنے ملک کی آزادی کے لیے جان دینے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن آج مجھے کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آج مجھے ایک قلم اور کاغذ کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی کفایت اللہ کافی مراد آبادی کو وہ قلم اور کاغذ لا کر کے دیا گیا، علامہ کفایت اللہ کافی مراد آبادی نے اپنے قلم کو چلایا اور لکھتے ہیں، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے بستر پہ یوں نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے وطن عزیز ملک ہندوستان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے ملک ہندوستان کو خوشگوار بنائے، تمام آنے والی آفات و بلیات سے محفوظ عطا فرمائے، ہم سب کو آپس میں اتحاد، اتفاق، محبت کے ساتھ میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔